اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اسے ابو داؤد شریف میں روایت کیا گیا ہے۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے ہیں؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی مکمل حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ نمبر 1، وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہو تو جب تک وہ واپس نہیں آتا تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے شہید فرما کر جنت میں داخل فرما دے یا اس سے حاصل ہونے والا اجر یا مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹا دے۔ دوسرا، وہ آدمی جو مسجد کی طرف جائے تو وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اور تیسرا، وہ آدمی جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھنا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد، ایک تو یہ کہ واقعتاً جہاد کے لیے جائے، اگر اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کے رضا کی خاطر علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ بھی جہاد میں ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، جو اللہ تعالیٰ کے یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کہیں پر بھی جا رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اور دوسرا، وہ شخص جو مسجد کی طرف جائے۔ کتنی پیاری بات ہے، ہم میں سے کتنے کم لوگ ہیں جو ناظرین یعنی ذوق اور شوق کے ساتھ مسجد جاتے ہیں۔ جب بھی مسجد جائیں تو باوقار طریقے سے جائیں اور باوقار طریقے سے واپس آئیں۔ جب تک آپ مسجد میں ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں ہیں۔ اور اگر واپس آتے ہیں اور دل میں یہ تمنا ہے کہ پھر صدائے ربی آئے، پھر میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں چلا جاؤں، تو فرمایا ایک حدیث پاک ہے کہ وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور تیسرا، وہ شخص کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے۔ ہم بعض اوقات باہر لوگوں کو، اپنے فرینڈ سرکل میں تو سلام کرتے ہیں، لوگوں کو سلام کرتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت کہتے ہیں یہ تو گھر والے ہیں، کیا سلام کیا جائے؟ نہیں، گھر میں بھی سلام کیا جائے۔ اور ناظرین، کوئی نہ بھی ہو تب بھی سلام کریں۔ ہمارے اسلاف فرماتے ہیں جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے، تو فرمایا کہ رزق حلال دروازے توڑ کر داخل ہوتا ہے، یعنی اب رزق حلال کی فراوانی میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذمہ کرم میں لے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ آج کا سبق ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 98، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 98 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو اپنے پاس رکھیں اور آج کا سبق نکالیں۔ اپنے پاس نوٹ بک بھی ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں ربی، چاہے یہاں پر وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، دونوں صورتوں میں اسے ربی ہی پڑھا جائے گا۔ دکا وقف کریں گے تو دکا حمزہ کے سکون کے ساتھ حمزہ کی آواز آئے گی۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے، دونوں مقامات پر جیم ہے۔ حقاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں حقا پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، اور آخر میں علامت وقف اندر 98 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 98 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ قال ایک کلمہ، ھذا دوسرا، رحمت تیسرا، من چوتھا، ربی پانچواں، یا چھٹا، فا ساتواں، اذا آٹھواں، جاء نواں، وعدو دسواں، اور ربی گزر چکا ہے، جعل 11واں، دکا 12واں، واو 13واں، کانا 14واں، وعدو 15واں، حقا 16واں۔ کل یہاں پر 16 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال هذا رحمت من رب، علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے ربی۔ اچھا جی، رحمتن میں تا پر دو پیش کی تنوین ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ رحمتن من ربی غلط، رحمتم میم کی آواز غنّے کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں من، نون ساکن ہے، اسے ربی کے را کے ساتھ ملائیں گے اور را کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ من ربی نہیں، مر ربی، را چونکہ مشدد ہے اسے جماع کے ساتھ پڑھیں گے، زبر ہے اس پر تو اسے پر کر کے پڑھا جائے گا۔ رحمتم من ربی، رحمتن میں بھی را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ فا علیحدہ، اذا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فاذا جاء، یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین جاء اور دکا میں ظاہر ہے ابھی ہم دکا تک نہیں پہنچے، لیکن مد متصل ہے دونوں میں، اور اسے مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رب علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ربی لفظ رب علیحدہ ہے یا علیحدہ ہے تو ملا کر کس طرح پڑھیں گے، ربی، را پر زبر پر کر کے پڑھا جائے گا، با مشدد اسے جماع کے ساتھ پڑھیں گے۔ جعل علیحدہ ہے، ہو علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے جعلہ، دکا، یہاں وقف کریں گے تو دکا پڑھا جائے گا۔ واو علیحدہ، کانا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، وکان وعد رب، یہاں پر بھی رب علیحدہ یا علیحدہ ربی پڑھا جائے گا۔ حقاً، یہاں وقف کریں گے تو حقا پڑھیں گے، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، یہاں وقف کریں گے تو حقا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کیے جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ھذا رحمت من ربی فَإِذَا جَاءَ وعد ربی
جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا. ناظرین و سامعین، یہ آیت نمبر 98 ہے. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ناظرین ھذا، دوسرا ہے رحمتن، اور تیسرا ہے رب، کلمہ رب. چوتھا ہے یا ضمیر. اچھا، اس کے بعد پانچواں وعدو، رب، کلمہ رب یہاں پر نمبر 3 آئے گا، یہاں پر نمبر 4 آئے گا یا ضمیر، یہاں پر بھی نمبر 4 آئے گا. دکا چھٹا، ساتواں وعدو، ساتواں اسم ہے وعدو. اچھا جی، کلمہ رب ہے یہاں پر نمبر 3، یا متکلم کی ضمیر نمبر 4 آئے گا، اور 8واں حقا. تو کل 8 اسما ہیں. تو آئیے ناظرین لکھتے ہیں. نمبر 1 ھذا، نمبر 2 رحمتن، نمبر 3 رب، نمبر 4 یا ضمیر اور ہو ضمیر، اور نمبر 5 وعدو، اور نمبر 6 دکا، اور نمبر 7 وعدو. بلکہ نمبر 5 میں وعد گزر چکا ہے، تو ناظرین یہ اس کو ہم نمبر 5 ہی کرتے ہیں، اور نمبر 7 ہو جائے گا حق کا. تو کل 7 اسما ہوں گے، کیونکہ وعدو 2 مرتبہ آیا ہے. نمبر 7 حق کا. ناظرین و سامعین، یہ 7 اسما ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے قال، دوسرا جاء، اور تیسرا جعل، چوتھا کانا. نمبر 1 قال، نمبر 2 جاء، نمبر 3 جعل، نمبر 4 کانا. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے من، دوسرا فا، تیسرا اذا، چوتھا واو. تو کل یہاں پر 4 حروف ہیں. نمبر 1 من، نمبر 2 فا، نمبر 3 اذا، نمبر 4 واو. آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، 7 اسما، 4 افعال، 11 ہو گئے، اور 4 حروف تو 15 کلمات ہو گئے. کل ملا کر 15 کلمات ہیں.
اب آ جائیے سب سے پہلے اسما کی جانب. ہاذا یہ اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ وہ اسم کے جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے. ناظرین یہ ہاذا قریب مذکر کے لیے آتا ہے، واحد قریب مذکر کے لیے آتا ہے، جیسے ہاذا رجل یہ آدمی ہے. اور اس کے بعد رحمت، رحمتن اس کا معنی رحمت ہی ہے، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں رب. تو رب ناظرین پرورش کرنے والا اس کا معنی ہے، پرورش کرنے والا، پالنے والا. حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے. مجازن والدین کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے، جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خود فرمائی، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یا واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں. یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری. ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے. اور ناظرین جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. منفصل ہوگی تو ہوا کی شکل میں ہوگی. ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس. وعدو اس کا معنی ہے وعدہ، اور ہم اردو میں وعدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. وعدہ اس کا معنی وعدہ ہی ہے. اس کے بعد دکا. دکا کا معنی ہے ریزہ، ریزہ کرنا. حقا اس کا معنی ہے سچ، اور حق ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا میں حق بات کر رہا ہوں، یعنی سچی بات کر رہا ہوں، تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین افعال کی طرف چلتے ہیں. قالا. قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے اس نے کہا، اس نے کہا. قال یقول قول. قول مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے. جاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے وہ آیا. اور یہاں پر آپ بورڈ کی ناظرین بورڈ کی طرف دیکھ بلکہ اسکرین کی طرف دیکھیں تو اذا یہاں پر داخل ہے. اذا جب فعل ماضی پر داخل ہو جائے تو مستقبل کے معنی میں لے جاتا ہے. تو اذا جاء، جاء کا معنی وہ آیا. اذا جاء جب وہ آئے گا، جب وہ آئے گا. اس کے بعد جعل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے اس نے بنایا یا اس نے کر دیا. ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی اس نے کیا. لیکن چونکہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر معنی کیا ہوگا؟ وہ کر دے گا، وہ کر دے گا. اس کے بعد کانا فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے. اور یہ کانا فعل ناقص ہے. فعل ناقص وہ فعل کی جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں. جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. تو ناظرین یہ کانا فعل ناقص ہے. معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب. من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و عن یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. من و عن. اس کے بعد آ جائیے فا. اس کا معنی ہے پس یا تو. ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اذا اس کا معنی ہے جب. واو کا معنی ہے اور. 7 اسما، 4 افعال، 4 حروف، کل ملا کر 15 کلمات ہو گئے. تو ناظرین 15 کلمات میں کل 6 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 رحمت، نمبر 2 رب، نمبر 3 وعدوں میں وعدہ، نمبر 4 حق، نمبر 5 قول میں قول، نمبر 6 من میں منمان. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہاذا. را ہا زبر راہ، میم زبر ما، تا میم دو پیش تم، رحمتم، میم نون را زیر مر، را با زبر رب، با یا زیر بی، رحمتم من ربی. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ اب ہمیں یعنی جو حروف کو آپس میں ملا کر جو ہے وہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ہم آپ کو بتا رہے تھے. فا زبر فا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، فاذا. جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جاء. واو عین زبر وا، دال پشتو، وعدو. را با زبر رب، با یا زیر بی، ربی. جیم زبر جا، عین زبر ع، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، جعلہ. دال کاف زبر دک، کاف الف زبر کا، حمزہ زبر آ، دک
دکا، یہاں وقف کریں گے تو دکا پڑھیں گے. واو زبر وا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، وکانا. واو عین زبر وا، دال پیش تو، وکانا وعد. وا با زبر وب، با یا زر بی، ربی. حا قاف زبر حق، قاف تو زبر قن، حقا. وکانا وعد ربی حقا، یہاں وقف کریں گے تو حقا پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں جو ہے وہ تلاوت کی جانب. سب سے پہلے تلاوت ہوگی ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. قال اس نے کہا، ھذا یہ، رحمت رحمت، من سے، ربی رب، یا میرے، فا پس، اذا جب، جا آئے گا، وعد وعدہ، ربی رب، یا میرے، جعل وہ کر دے گا، ہو اسے، دکا ریزہ ریزہ، وا اور کانا ہے، وعد وعدہ، ربی رب، یا میرے، حقا سچا. ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے. اب چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. انہوں نے کہا یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ. اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے ناظرین، ظاہر ہے کہ ہم نے شروع یعنی آیت نمبر 93 سے ہم تفسیر عرض کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ناظرین ظاہر ہے کہ ایک واقعہ تسلسل کے ساتھ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے. تو آیت نمبر 92 سے لے کر 101 تک یہ سارا ایک ہی واقعہ
ذکر ہو رہا ہے، تو ہم ہو سکتا ہے کہ بالترتیب ہم اس کی تفسیر نہ کر سکیں، لیکن جہاں جہاں موقع ہوگا تو ہم آیات کا حوالہ دیتے ہوئے ناظرین، کیونکہ واقعات ہیں، علماء کے اقوال ہیں، تو آیات یعنی جہاں پر ضرورت ہوگی تو آیات کا حوالہ دے کر ہم اشارہ کر دیں گے کہ جی یہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے۔ تو اب ہم بات کر رہے تھے جو ناظرین، تو اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو علماء متأخرین ہیں ان کی آراء ہم نے بتائی، پھر اس کہ یاجوج اور ماجوج کون ہے، پھر سد سکندری کی بات آئی، تو اس پر ہم بات کر رہے تھے، کیونکہ ناظرین یہ جو یعنی ہم نے اس میں پیر کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ بھی پیش کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ابوالکلام آزاد کا حوالہ بھی پیش کیا، پھر ناظرین مفتی شبیر عثمانی صاحب کا حوالہ بھی پیش کیا ہم نے، اور اسی طریقے سے مودودی صاحب کا حوالہ بھی ہم نے پیش کیا، مختلف حوالے پیش کیے، اور آخر میں ہم نے یہی عرض کیا جو کہ حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ایک حتمی بات کی اور بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ یہ سارا جو ہم نے سارے اقوال پیش کیے یہ مختلف جو ہے وہ علماء کی اور مختلف ائمہ کی آراء ہیں اور مختلف مورخین کی آراء ہیں، اور یعنی اگر حقیقت دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے ان کے مصداق کا کوئی تعین یا ان کی واضح اور حتمی صفات بیان کی گئی ہوں، تو ایسا ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ اور اسی طریقے سے اب اس میں ہمارے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے وہ سارے اقوال اپنی جگہ پر ہیں اور احادیث کریمہ میں بھی کہیں نہ کہیں اشارہ ملتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے، ہونا کیا چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج پیدا ہو چکے ہیں اور قرب قیامت میں ان کا ظہور ہوگا، بس اتنی سی بات ہے۔ اور باقی سارے جو اقوال ہیں، کسی نے کہا کہ جی یہ تاتاری ہیں، کسی نے کہا کہ یہ منگول ہیں، اور کسی نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کسی نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو ہیں لیکن حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے نہیں ہیں، کسی نے کہا کہ انسانوں اور جنات سے پیدا شدہ ایک برزخی قوم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو بات طے ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو بیٹے ہیں یافس، ان کی اولاد میں سے ان کا تعلق ہے۔ اب باقی رہا کس قوم سے ہیں، حتمی طور پر یا قطعی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس قوم سے ہیں، کیا ہے، اور یعنی یہ کہاں پر ہیں، کیا معاملہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین اگر بات کی جائے ایک عقیدے کی، تو ایک عقیدہ ہمارا یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظاہر ہے کہ وہ دیوار قائم کی، اور وہ دیوار جو ہے وہ اب تک موجود ہے۔ اچھا، اب یہ جو اس قوم کو تنگ کرتے تھے نا، کہ جو آخری سکندر ذوالقرنین کا جو سفر بتایا گیا کہ وہ ایسی دو دیواروں کے درمیان پہنچے کہ جہاں پر ایک ایسی قوم تھی جو ان کی بات نہیں سمجھتی تھی، تو اب ناظرین انہوں نے کہا کہ جی یہ یاجوج اور ماجوج بڑا تنگ کرتے ہیں، ہمیں بڑا پریشان کرتے ہیں، آپ دیوار بنا دیں۔ پھر وہ دیوار بنائی گئی جس کا ہم نے ذکر بھی کیا۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج اور ماجوج وہ ڈیلی اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر محنت کرتے کرتے جب اس کے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے اب تھک گئے ہیں، اب چلو باقی کل توڑ لیں گے، اور وہ انشاءاللہ نہیں کہتے۔ دوسرے روز جب آتے ہیں تو وہ بحکم الہی دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا نا کہ وہ نکلیں، لیکن جب ان کے خروج کا وقت آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ نکلیں، تو ان میں کہنے والا کہے گا، شام کے وقت جب وہ دیوار توڑ رہے ہوں گے تو شام کے وقت کہے گا، کسی وقت بھی کہے گا کہ اب چلو باقی دیوار کل توڑ لیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ وہ کہے گا، انشاءاللہ کہنے کا ثمرہ یہ ہوگا کہ اس دن کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، اور اگلے دن انہیں دیوار اتنی ہی ٹوٹی ہوئی ملے گی جتنے پہلے روز توڑ کر گئے تھے۔ اب وہ نکل آئیں گے، زمین میں فساد اٹھائیں گے، قتل و غارت گری کریں گے، چشموں کا پانی پی جائیں گے، جانوروں درختوں کو اور جو آدمی ہاتھ آئیں گے ان کو کھا جائیں گے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو پائیں گے، اور بالآخر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں
میں کیڑے پیدا فرمائے گا اور اس سے وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اور ناظرین یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، نظریہ بھی ہے کہ قرب قیامت یہ آئیں گے، یہ فساد برپا ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی گردنوں میں کیڑے پڑیں گے اور یہ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب اس کے ساتھ ناظرین جو سکندر ذوالقرنین کی دیوار ہے، سد سکندری جسے کہا جاتا ہے، تو اس کی تحقیق کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ ترجمہ، انہوں نے کہا یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلے والا سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا وكان وعد ربی حقا۔ انہوں نے کہا یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ہنا۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا وكان وعد ربی حقا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ حجاب سمندری سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وترکنا بیٹا یہاں سے قال هذا۔ هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا وكان وعد ربی حقا۔ بہت پیارا آپ نے ماشاءاللہ پڑھا شجاعت بیٹا۔ ربی اس کو بھی یا مدہ ہے، اس کو ایک الف مدار کھینچ کر پڑھنا تھا۔ جعلہ، یہ ہو جو ہے ضمیر، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا تھا، الٹا پیش ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ میں آمنہ مصطفیٰ ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هذا رحمت قال هذا رحمت من ربی آواز ان کی بہت مشکل سے آ رہی تھی لیکن ماشاءاللہ اچھا پڑھتی ہیں، تو ہمیں ظن غالب ہے، یقین ہے کہ انہوں نے اچھا پڑھا ہوگا ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات جی کر۔ میری بہن سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. اچھا، پہلا تو یہ کہ ربی پر آپ رکیں، اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹلی آگے سے پڑھا، تو اس طرح نہ کریں، بلکہ پچھلے جملے یا کلمے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں. پھر دوسرا یہ کہ دکا، اس کو ذرا کھینچ کر پڑھنا چاہیے تھا کیونکہ مد متصل ہے. 3 سے 4 الف کی مقدار، 3 سے 4 حرکات کی مقدار اس کو کم از کم جو ہے وہ کھینچ کے پڑھنا تھا، تو آپ نے اسے کھینچا نہیں. باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا، اچھا پڑھا، تو ماشاءاللہ پرانا پڑھنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ پروگرام اگر یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو ناظرین آپ اس پروگرام کے نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.